دیکھیں، اگر تصور کیا جائے ایک ایسے انسان کا جو دنیا کا طاقتور ترین شخص ہو، میرا مطلب ہے ایک ایسا شخص جس کے ایک اشارے پر کسی کی جان جا سکتی ہو۔ اور جس کے قدموں میں دولت کے انبار ہوں، جسے ہر طرح کی عیش و عشرت میسر ہو۔ بالکل، لیکن ریشم کے نرم بستر پر سونے کے بجائے وہ شخص جان بوجھ کر کھردرے کپڑے پہنتا ہے اور سردیوں کی راتوں میں فرش پر سوتا ہے۔ ہاں، اور پھر رات کے اندھیرے میں میدان جنگ کے ایک خیمے میں بیٹھ کر اپنی ذاتی ڈائری میں لکھتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ ساری طاقت اور دبدبہ یہ سب فانی اور بے معنی ہے۔ اچھا، یہ باتیں سننے میں کسی فلم کی فرضی کہانی لگتی ہے نا؟ لیکن حیرت انگیز طور پر یہ حقیقت ہے رومن شہنشاہ مارکس اوریلیس کی۔ یہ واقعی تاریخ کے چند سب سے دلچسپ اور حیران کن تضادات میں سے ایک ہے، یعنی ایک ایسا انسان جس کے پاس مطلق طاقت تھی، لیکن اس نے دانستہ طور پر ایک درویش یا راہب جیسی زندگی کا انتخاب کیا۔ صحیح کہا، اور آج کی اس گہرائی میں مطالعے کی نشست کا موضوع بھی بالکل یہی تضاد ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ اس کھوج کے لیے ہمارے پاس دو انتہائی شاندار ذرائع موجود ہیں۔ جی، ان میں پہلا ذریعہ ایک یوٹیوب چینل لٹریری لینٹرن کی ویڈیو کا اسکرپٹ ہے، جس نے مارکس اوریلیس کے رواقی فلسفے یعنی اسٹوئسزم کو بہت ہی سادہ اور روزمرہ کی زبان میں سمجھایا ہے۔ اور دوسرا ذریعہ جارج لانگ کا لکھا ہوا ایک انتہائی تفصیلی اور جامع تاریخی خاکہ ہے۔ یہ خاکہ ہمیں اس دور کی طویل خونریز جنگوں، سیاست اور ان مذہبی تنازعات کی تفصیلات فراہم کرتا ہے جنہوں نے اس عہد کو تشکیل دیا۔ اور اصل مقصد ان دونوں ذرائع کو ملا کر یہ دیکھنا ہے کہ اس شہنشاہ کی نفسیات تھی کیا، اس نے خود کو اس کٹھن راستے پر کیوں ڈالا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس شخص کے لکھے ہوئے صدیوں پرانے اصول آج کے اس افراتفری سے بھرے دور میں کیسے ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں اس کے ابتدائی حالات سے۔ بالکل، جارج لانگ کا خاکہ بتاتا ہے کہ مارکس اوریلیس 121 عیسوی میں روم میں پیدا ہوا۔ ہاں، اور اس کے والد کا جلد ہی انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد اس کی والدہ نے اس کی پرورش کی۔ لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جو کسی بھی انسان کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھا۔ اچھا، وہ موڑ کیا تھا؟ اسے اس وقت کے حکمران شہنشاہ اینٹونینس پائس نے کم عمری میں ہی گود لے لیا اور اپنا جانشین مقرر کر دیا، یعنی وہ باقاعدہ طور پر دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا اگلا وارث بن گیا۔ ظاہر ہے، جب اتنی بڑی سلطنت کا وارث ہو تو اس کی تربیت کے لیے اس دور کے بہترین اساتذہ کا انتخاب تو کیا ہی گیا ہوگا۔ بالکل، جارج لانگ خاص طور پر ہیروڈس ایٹیکس اور کارنیلیس فرونٹو کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسے بیان بازی یا ریٹرک اور سیاست کے داؤ پیچ سکھا رہے تھے۔ فرونٹو کے ساتھ اس کی جو خط و خطابت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کا کتنا احترام کرتا تھا۔ اصل میں یہ وہ دور تھا جب سلطنت روم کے وارث کو بولنے کا فن، عوام کو قائل کرنے کا طریقہ اور روایتی حکمرانی کے اصول سکھائے جاتے تھے۔ یہ اقتدار کی کرسی سنبھالنے کا ایک روایتی نصاب تھا۔ لیکن پھر ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہوتی ہے۔ صرف 11 سال کی عمر میں یہ بچہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ 11 سال؟ یہ تو بہت چھوٹی عمر ہے۔ ہاں بالکل، اس کا رجحان رواقی فلسفہ یعنی اسٹوئسزم کی طرف ہو جاتا ہے۔ وہ پرتعیش لباس چھوڑ کر موٹے اور کھردرے کپڑے پہننے لگتا ہے، زمین پر سونا شروع کر دیتا ہے۔ ارے واہ! یہاں تک کہ اس کی والدہ کو منتیں کر کے اسے جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے بستر پر سلانا پڑتا ہے تاکہ اس کی صحت خراب نہ ہو۔ اس سب میں اس کے ایک استاد کوئنٹس جونیئس روسٹیکس کا بڑا کردار تھا۔ اچھا، روسٹیکس کا؟ جی، اب یہاں مجھے ایک الجھن ہوتی ہے۔ چلیے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ فرض کریں آج کسی خراب پتی وارث کو معلوم ہو کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیک کمپنی یا سلطنت کا مالک بننے والا ہے، تو کیا وہ اچانک اپنی لگژری گاڑیاں اور محلات چھوڑ کر سڑک پر فقیروں کی طرح سونا شروع کر دے گا؟ یہ تو پاگل پن لگتا ہے۔ بالکل، ہاں نا؟ تو اس نے فرونٹو کی دی گئی شاندار تعلیم اور ایک پرتعیش زندگی کو چھوڑ کر اس مشکل ترین راستے کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ الجھن بالکل بجا ہے، لیکن یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جواب اس کی غیر معمولی ذہانت میں چھپا ہے۔ دیکھیں، مارکس اوریلیس محض کتابی فلسفہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ اچھا۔
اور نہ ہی یہ کوئی لڑکپن کا وقتی شوق تھا۔ وہ دراصل بہت دور اندیش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مطلق طاقت انسان کی عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ تاریخ ایسے حکمرانوں سے بھری پڑی تھی جو طاقت کے نشے میں ظالم اور پاگل ہو گئے۔ صحیح۔ اوپر سے اس کا استاد رسٹکس صرف ایک فلسفی نہیں تھا، بلکہ عملی معاملات کی زبردست سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان تھا جو بعد میں مارکس کا مشیر بھی بنا۔ اس کے علاوہ مارکس نے لوشیس والیوسیانس میکیانس نامی ایک ماہر قانون سے رومن قانون کی سخت ترین تربیت بھی حاصل کی تھی۔ یعنی وہ اپنے ذہن کو اس بے پناہ طاقت کے جھٹکے کے لیے تیار کر رہا تھا، ایک طرح کا ذہنی اور نفسیاتی بوٹ کیمپ۔ بالکل، وہ زمین پر سو کر اور بھوکا رہ کر دراصل اپنے دماغ کو یہ سکھا رہا تھا کہ وہ ان آسائشوں کا غلام نہیں ہے۔ یہ ساری مشقیں اسی لیے تھیں تاکہ جب تخت و تاج اس کے پاس آئیں تو وہ اس کا مالک بنے، نہ کہ تخت و تاج اس کے دماغ پر حاوی ہو جائے۔ صحیح کہا، یہ ایک انصاف پسند اور متوازن حکمران بننے کی عملی تیاری تھی۔ فلسفے کے اس پرسکون اور نظریاتی دنیا سے نکل کر جب ہم عملی سیاست کی طرف آتے ہیں تو مارکس کی اس ذہنی تربیت کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ یعنی 161 عیسوی میں اینٹونینس پائس کا انتقال ہوتا ہے اور مارکس اقتدار سنبھالتا ہے، لیکن ایک دلچسپ موڑ کے ساتھ۔ ہاں، وہ اکیلا شہنشاہ نہیں بنتا بلکہ لوشیس ویرس نامی شخص کے ساتھ مشترکہ حکومت بناتا ہے۔ اچھا، لوشیس ویرس۔ جی، اب جارج لانگ کے مطابق یہ لوسیس ویرس ایک انتہائی سست، آرام طلب اور عیاش طبع انسان تھا۔ اب یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرا اس صورتحال کا تصور کریں۔ یہ بالکل کالج کے کسی ایسے گروپ پروجیکٹ کی طرح ہے جس میں سارا کام، تحقیق اور پریزنٹیشن آپ کو کرنی پڑے، اور دوسرا ساتھی صرف مزے کرے۔ بالکل، لیکن آخر میں گریڈ دونوں کو برابر ملے۔ اس کے باوجود مارکس نے ویرس کو برداشت کیا، دونوں امن سے ساتھ رہے اور مارکس نے اپنی بیٹی لوسیلا کی شادی بھی اس سے کر دی۔ میرا مطلب ہے، ایک انسان اتنا کچھ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی بھی عام شخص تو غصے سے پاگل ہو جائے۔ خیر، یہیں سے ہمیں رواقیت محض ایک نظریے سے نکل کر ایک بقائے کے ہتھیار میں تبدیل ہوتی نظر آتی ہے۔ اگر ہم اس کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یوٹیوب ویڈیو لٹرلی لینٹرن کا اسکرپٹ رواقیت کے ایک بنیادی اصول کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ وہ یہ کہ دوسروں کی خامیوں کو برداشت کرے اور ان چیزوں پر مت کریں جو آپ کے اختیار میں نہیں۔ صحیح۔ مارکس واریس کی فطرت کو نہیں بدل سکتا تھا نا، اس لیے اس نے اپنا وقت اسے سدھارنے کے بجائے اس صورتحال کو مینج کرنے پر لگایا۔ یہ فلسفہ اسے غصے کی آگ میں جلنے سے بچا رہا تھا۔ اور بات صرف ایک سست ساتھی تک محدود نہیں تھی، سلطنت کے حالات بھی کچھ کم خراب نہیں تھے۔ جی ہاں، چیلنجز کا ایک پہاڑ تھا جس نے سلطنت کو گھیر رکھا تھا۔ پارتھین جنگیں چھڑ گئیں، اگرچہ ویریس کمانڈر بن کر گیا، لیکن اصل جنگ حکمت عملی اور فتوحات مارکس کے قابل جرنیلوں کی محرون منت تھیں۔ اچھا۔ پھر جب فوجیں واپس آئیں تو اپنے ساتھ ایک ہولناک وبا لے آئیں۔ اس وبا نے روم اور اٹلی میں لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، معیشت تباہ ہو گئی۔ اور اسی دوران جرمن قبائل مارکو مانی اور کوادی انہوں نے طویل اور تھکا دینے والی جنگیں شروع کر دیں۔ یعنی مارکس کو اپنے اقتدار کا ایک بڑا حصہ پرسکون محلات کے بجائے خونریز میدان جنگ کے خیموں میں گزارنا پڑا۔ بالکل۔ جنگیں اور بیماریاں تو ایک طرف، لیکن مجھے جس واقعے نے سب سے زیادہ حیران کیا وہ اپنوں کی غداری ہے۔ 175 عیسوی میں اس کا ایک بہت ہی قابل اعتماد اور بہادر جنرل ایویڈیس کیسیس بغاوت کر دیتا ہے جی۔ اور خود کو شہنشاہ قرار دے دیتا ہے۔ یہ تو سیدھا پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف تھا۔ لیکن جب کیسیس کے اپنے ہی لوگوں نے اسے قتل کر دیا تو مارکس نے فتح کا جشن نہیں منایا، حیرت کی بات ہے۔ بلکہ اس نے کیسیس کے خاندان پر رحم کیا۔ عام طور پر تو اس دور کے حکمران باغیوں کی نسلیں مٹا دیتے تھے۔ یہ کس قسم کا جذبہ تھا؟ یہ اسی تربیت کا نتیجہ تھا جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ مارکس کا ماننا تھا کہ کسی برائی کا جواب برائی سے دینا انسان کو اسی شخص کے درجے پہ گرا دیتا ہے جس نے برائی کی ہو۔ غصے میں فیصلہ کرنا اس کے نزدیک کمزوری تھی، شکایت کے بجائے عمل کرنا یہی اس کی بقا کا راز تھا۔ دیکھیں، ایک منٹ رکیے، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ کیا وہ واقعی جذبات سے اس قدر آزاد ہو چکا تھا یا یہ سب کچھ حد سے زیادہ عملیت پسندی تھی؟ کیونکہ جارج لانگ کے خاکے میں کچھ انتہائی ذاتی نوعیت کے سکینڈلز کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، سکینڈلز کس قسم کے؟
تاریخ دانوں جیسے کیپیٹولینس اور ڈیوکیشیس انہوں نے اس کی بیوی فوسٹینا کے کردار کے حوالے سے بہت سی افواہیں درج کی ہیں۔ افواہیں کہ اس کے دیگر مردوں سے تعلقات تھے اور مارکس کو سب معلوم تھا۔ جی، یہ تو درج ہے تاریخ میں۔ لیکن مارکس نے ان تمام باتوں کو یکسر مسترد کر دیا، بلکہ اپنی ڈائری میں فاؤسٹینا کو فرمانبردار، محبت کرنے والی اور سادہ لکھا۔ تو کیا وہ واقعی اتنا معصوم یا اندھا تھا، یا اسے بھی اس نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا تاکہ اس کا ذہنی سکون برباد نہ ہو؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ تاریخ کا ایک بہت دلچسپ اور متنازع پہلو بھی ہے۔ دیکھیں، کچھ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ شاید وہ واقعی ان افواہوں سے بے خبر تھا۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم اس کی روایتی سوچ کو سامنے رکھیں تو یہ بات زیادہ قرین قیاس لگتی ہے کہ اس نے دانستہ طور پر ان چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے سے انکار کر دیا جو اس کے کنٹرول سے باہر تھیں، اور محض ان مثبت پہلوؤں پر دھیان دیا جو اس کے سامنے تھے۔ وہ کسی بھی بیرونی ڈرامے کو اپنے فرائض کی ادائیگی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہتا تھا۔ یعنی افواہوں کو اپنے ذہن پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ خیر، اب تک کی گفتگو سے ایک ایسے انسان کی تصویر ابھرتی ہے جو رحم دلی، درگزر اور انسانیت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ یوٹیوب اسکرپٹ بھی بتاتا ہے کہ اس کے اصولوں میں نرمی اور انصاف سے پیش آنا شامل تھا۔ بالکل۔ لیکن جب ہم جارج لانگ کے تاریخی خاکے کے ایک اور پہلو کو دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا اور تاریک تضاد سامنے آتا ہے، ایک ایسا تضاد جس نے واقعی مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً آپ کا اشارہ ان مظالم کی طرف ہے جو اس کے دور حکومت میں مسیحی برادری یعنی کرسچنز پر ڈھائے گئے۔ ہاں بالکل، اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس تاریخی بحث میں کسی خاص عقیدے یا نظریے کی حمایت یا مخالفت مقصود نہیں ہے۔ ہم محض ان تاریخی حقائق کو غیر جانبدارانہ طور پر پیش کر رہے ہیں جو ذرائع میں موجود ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو جارج لانگ بتاتے ہیں کہ 177 عیسوی میں لیون شہر میں رونگٹے کھڑے کر دینے والے مظالم ہوئے۔ خطوط کے حوالے سے درج ہے کہ ایٹالس نامی شخص کا سر قلم کیا گیا اور سینکٹس کو لوہے کی دہکتی ہوئی کرسی پر بیٹھا کر زندہ بھونا گیا۔ جی، یہ واقعی انتہائی خوفناک واقعات ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، سمرنا میں پولیکارپ نامی مسیحی رہنما کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ فلسفہ جو انسانیت اور برداشت سکھاتا ہے، یوٹیوب اسکرپٹ کے مطابق کہتا ہے برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، تو پھر ایک ایسا انسان جو انسانیت کی بات کرتا ہو، اس کے دور حکومت میں لوگوں کو ان کے عقیدے کی بنیاد پر لوہے کی کرسیوں پر کیسے جلایا جا سکتا ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے، اور اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں رومن سلطنت کے ریاستی ڈھانچے کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں، سلطنت روم میں جدید دور کی طرح مذہب اور ریاست الگ الگ نہیں تھے۔ اچھا۔ شہنشاہی سب سے بڑا مذہبی پیشوا یعنی پونٹیفکس میکسیمس بھی ہوتا تھا۔ روایتی رومی دیوتاؤں کی پوجا صرف ایک مذہبی فعل نہیں تھا، بلکہ یہ ریاست سے وفاداری کا ثبوت تھا۔ یعنی مذہب ایک طرح سے حب الوطنی تھی۔ بالکل۔ جب مسیحیوں نے ان دیوتاؤں کو ماننے سے انکار کیا تو رومن حکام اور عوام نے اسے محض ایک مختلف عقیدہ نہیں سمجھا، بلکہ اسے ریاست کے خلاف بغاوت اور غداری تصور کیا۔ اچھا، یعنی مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ کس خدا کو مانتے ہیں، مسئلہ یہ تھا کہ وہ ریاست کے دیوتاؤں کو کیوں نہیں مانتے۔ انہیں ریاست کے لیے خطرہ سمجھا گیا۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ اور ایک بات، جب بھی کوئی وبا آتی، قحط پڑتا یا جنگ میں شکست ہوتی تو عوام کا جنون یعنی فینیٹزم بھڑک اٹھتا تھا۔ عوام سمجھتے تھے کہ دیوتا ناراض ہو گئے ہیں کیونکہ مسیحی ان کی پوجا نہیں کرتے۔ تو کیا یہ سب اچانک مارکس اوریلیس کے دور میں شروع ہوا تھا؟ نہیں، جارج لانگ کے مطابق یہ مظالم اچانک شروع نہیں ہوئے تھے۔ یہ ٹریجن اور ہیڈرین جیسے پچھلے شہنشاہوں کے دور سے چلے آ رہے ریاستی قوانین کا نتیجہ تھے۔ صحیح۔ ٹریجن کا واضح قانون تھا کہ اگر کوئی مسیحی ہونے کا اعتراف کرے اور ریاستی دیوتاؤں کی پوجا سے انکار کرے تو اسے سزا دی جائے، اور اکثر یہ مظالم شہنشاہ کے براہ راست حکم سے نہیں بلکہ مقامی سطح پر عوام کے دباؤ اور پہلے سے موجود قوانین پر عمل درآمد کے نتیجے میں ہوتے تھے۔ لیکن مارکس خود ان کے بارے میں کیا سوچتا تھا؟ اس نے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ مارکس نے اپنی تحریروں میں ان کا ذکر بہت کم کیا ہے، لیکن جب کیا ہے تو انہیں ضدی اور ہٹ دھرم قرار دیا ہے۔
وہ خود ذاتی طور پر مسیحیوں کو صرف ریاست کے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک یہ ایک غیر عقلی رویہ تھا۔ اور یہاں ایک اور چونکا دینے والی حقیقت بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ کیا؟ جسٹن مارٹر نامی ایک مشہور مسیحی رہنما کو جس شخص نے موت کی سزا سنائی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ مارکس کا وہی پسندیدہ استاد رسٹیکس تھا، جو اس وقت روم کا پریفیکٹ بن چکا تھا۔ ویٹ، ریئلی؟ یہ بات واقعی ہلا دینے والی ہے۔ جس شخص نے مارکس کو رحم دلی اور فلسفہ سکھایا، دنیا کی بے ثباتی کا درس دیا، وہی موت کی سزائیں سنا رہا تھا۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان انفرادی طور پر جتنا مرضی عظیم اور فلسفی کیوں نہ ہو، وہ اپنے دور کے ریاستی نظام اور قوانین کا قیدی ہو سکتا ہے۔ وہ اس ریاستی مشینری سے آزاد نہیں ہو سکا۔ بالکل، یہ تاریخی پیچیدگی ہمیں یہی بتاتی ہے۔ اچھا، جارج لانگ کے خاکے میں ایک اور دلچسپ واقعہ ہے جو اس دور کے مختلف نقطۂ نظر کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ تھنڈرنگ لیجن یا ملیٹنے دستہ جسے کہتے ہیں، اس کا واقعہ۔ یہ بھی ایک بہت ہی کلاسک تاریخی مثال ہے۔ جب رومن فوج جرمن قبائل کے خلاف لڑتے ہوئے ایک جگہ پھنس گئی اور پیاس سے مرنے لگی، تو اچانک ایک زبردست طوفان آیا۔ جی، رومن فوج پر بارش ہوئی جس سے ان کی پیاس بجھی، جبکہ دشمنوں پر آگ اور اولے برسے جس سے ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ دونوں فریقین نے اس واقعے کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ اس فوج میں موجود مسیحیوں کا ماننا تھا کہ یہ معجزہ ان کی دعاؤں کے نتیجے میں ہوا ہے، جبکہ غیر مسیحی رومیوں کا دعویٰ تھا کہ یہ ان کے دیوتا جوپیٹر کا کمال ہے۔ یعنی ایک ہی واقعہ، لیکن عقیدے کی آئینہ بدلنے سے پوری حقیقت بدل گئی۔ یہ دکھاتا ہے کہ تاریخ کتنی پیچیدہ چیز ہے۔ اور یہی وہ پیچیدگی ہے جس کے درمیان مارکس اوریلیس کو حکومت کرنی تھی۔ تو اس سارے شور شرابے، جنگوں اور ریاستی ذمہ داریوں کے درمیان اب ذرا اس کتاب کی طرف آتے ہیں جس نے مارکس اوریلیس کو امر کر دیا، یعنی میڈیٹیشنز۔ جی، اس کتاب کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ اشاعت کے لیے نہیں لکھی گئی تھی، یعنی وہ کسی کو سکھانے یا متاثر کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ یہ اس کی اپنی ذات سے گفتگو تھی۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جارج لانگ کے خاکے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کتاب کا کچھ حصہ کسی پرسکون لائبریری میں نہیں بلکہ دریائے ڈینیوب کے کنارے جنگی خیمے کی بستیوں میں لکھا گیا۔ خون جما دینے والی سردی میں۔ بالکل، یہ اس کی وہ نفسیاتی پناہ گاہ تھی جہاں وہ جنگ کی وحشت سے بچ کر سکون تلاش کرتا تھا۔ یوٹیوب اسکرپٹ لٹریری لینٹرن اس کتاب کے جو بنیادی اسباق نکالتا ہے وہ بہت واضح ہیں۔ ان کے مطابق پہلا سبق یہ ہے کہ انسان کو صرف اپنے اعمال اور ذہن پر کنٹرول ہوتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا یہ کہ زندگی مختصر اور عارضی ہے، ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزاریں۔ اور تیسرا، دوسروں کی خامیوں پر کرنے کے بجائے خود کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز رکھیں۔ یہ سننے میں تو سادہ لگتے ہیں، لیکن دراصل یہ وہ اوزار ہیں جن سے وہ اپنا ذہن کنٹرول کرتا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ بیرونی دنیا کبھی بھی اس کے مکمل کنٹرول میں نہیں ہو سکتی، چاہے وہ شہنشاہی کیوں نہ ہو۔ وہ صرف اس بات کا تعین کر سکتا ہے کہ اس کا دماغ ان حالات پر کیا رد عمل دے گا۔ اور اگر ہم ان اصولوں کو آج کی جدید دنیا میں رکھ کر دیکھیں تو یہ ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ کارآمد نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، آج ہمارے ارد گرد پارٹیاں، فوجیں تو نہیں ہیں، ہاں، شکر ہے نہیں ہے، لیکن معلومات کا سیلاب ضرور ہے، سوشل میڈیا کا شور ہے، معاشی بے یقینی ہے اور ہر طرف بے چینی ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی ایسی بات پر غصے میں ہے جس پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں۔ بالکل۔ اور روایتیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم ہر بیرونی محرک پر رد عمل دیں گے تو ہم اپنا ذہنی سکون کھو بیٹھیں گے۔ ہاں، اسے میں اس طرح سمجھتی ہوں جیسے آج کل ہم اپنے اسمارٹ فونز کے نوٹیفیکیشن سے تنگ آ جاتے ہیں نا، ہر ایپ کی ٹن ٹن بجتی ہے اور ہمارا دھیان بٹ جاتا ہے۔ صحیح مثال دیا آپ نے۔ مارکس اوریلیس دراصل اپنے دماغ کے نوٹیفیکیشنز بند کرنے کی پریکٹس کر رہا تھا۔ وہ سیکھ رہا تھا کہ بیرونی دنیا کے شور کو کیسے میوٹ کیا جائے تاکہ اندر کا سکون برقرار رہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی زبردست تشبیہ ہے۔ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ پریشانی یا غصہ ان بیرونی حالات سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان حالات کے بارے میں ہماری اپنی سوچ سے پیدا ہوتا ہے۔ صحیح۔ جس لمحے انسان یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ بیرونی چیزیں اس کے اختیار میں نہیں ہیں، وہ ایک عجیب سی آزادی محسوس کرتا ہے، اور یہی مارکس اوریلیس کی بقا کا سب سے بڑا راز تھا۔
تو اس تفصیلی نشست کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آج ایک ایسے انسان کا جائزہ لیا جو یک وقت دنیا کا طاقتور ترین شہنشاہ بھی تھا اور ایک سچا درویش بھی۔ جی، ہم نے دیکھا کہ اس نے کس طرح اپنے فلسفے کو ایک نفسیاتی ڈھال کے طور پر استعمال کیا تاکہ وہ جنگوں، وباؤں اور اپنوں کی غداری کا مقابلہ کر سکے۔ اور ساتھ ہی ہم نے تاریخ کے ان کروائے حقائق کو بھی غیر جانبدارانہ نگاہ سے دیکھا جہاں ریاست اور عقیدے کے تصادم میں خوفناک مظالم ہوئے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک فلسفی حکمران بھی اپنے ریاستی ڈھانچے کی حدود سے مکمل طور پر آزاد نہیں ہو سکتا۔ بالکل، اور اسی تاریخی تضاد کی بنیاد پر پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے ہم ذرائع کی بنیاد پر ایک نیا اور گہرا سوال چھوڑے جا رہے ہیں جس پر دیکھنے سننے والے خود غور کریں۔ دیکھیں، روکیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ان حالات کو مکمل طور پر قبول کر لو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ صحیح۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اسی فلسفے اور اس قبولیت کی وجہ سے مارکس اوریلیس رومن سلطنت کے ظالمانہ ریاستی نظام اور قوانین سے اس قدر مطمئن ہو گیا کہ اس نے اس نظام کی بنیادوں کو بدلنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ کیا چیزوں کو من و ان تسلیم کر لینا اور ان سے لڑنے کے بجائے خود کو ان کے مطابق ڈھال لینا انسان کو ظلم کے خلاف بغاوت کرنے سے روک دیتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا یقیناً بہت دلچسپ ہوگا، اور اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ ہماری اس مطالعے کی نشست آج یہاں اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔